یہ یہودی لوگ جو تھے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ اصل میں تو اسلام کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے جو منافق کہلاتے ہیں، کہ زبان سے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری عقیدہ بھی، کلمہ بھی شاید پڑھ لیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن اندر ہی اندر شرارتیں کرتے تھے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری فرمائی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے، کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو کہے السلام علیکم۔ یہ ایک عجیب دعا ہے، ساری ملتوں میں کسی ملت میں بھی کسی شخص سے ملاقات کے وقت میں ایسا بہترین کلمہ کہیں اور نہیں ملتا۔ کیا معنی السلام علیکم؟ کہ سلامتی ہو تم پر۔ اب سلامتی ہو تم پر یہ جملہ ایک دعائیہ جملہ ہے کہ اللہ اس میرے مخاطب کے اوپر سلامتی نازل فرمائیے، ایک دعا ہے۔ اور اگر آپ سوچو کہ ایک یہ دعا قبول ہو جائے، سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے بندے کو، تو کیا رہ گیا؟ سلامتی کا معنی دنیا کی سلامتی، آخرت کی سلامتی، اعضاء کی سلامتی، صحت کی سلامتی، مالی حیثیت کی سلامتی، ساری سلامتیاں جمع ہو گئیں السلام علیکم۔ تو یہ ایک بہترین کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ یہاں بیچ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پوری طرح پورا جملہ کہنا چاہیے جب بات ہو، السلام علیکم، واضح الفاظ میں۔ بعض لوگ جلدی میں اس کو بگاڑ دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیا، تو ایسا بگاڑ کر نہیں، اتنا خوبصورت جملہ ہے، اتنا معنی خیز جملہ ہے، اتنا بہترین جملہ ہے کہ اس کو پورے وضاحت کے ساتھ کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ اور اگر اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی لگا دو تو سبحان اللہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ بہت بڑی زبردست دعا ہے۔ تو خیر، یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے ایک دوسرے سے ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو یہ یہودی منافقین جو تھے، ان کے دلوں میں بغض تو بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، تو یہ کیا کرتے تھے کہ السلام علیکم کہنے کے بجائے جلدی میں اس طرح کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب السلام جو ہے عربی زبان میں وہ موت کے معنی میں، ہلاکت کے معنی میں، تو السلام علیکم کے معنی تمہارے اوپر موت آ جائے تمہیں۔ اب وہ بظاہر تو دیکھنے میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم، لیکن وہ اس طرح کہتے تھے کہ وہ جو لفظ نکلتا تھا منہ سے وہ السلام علیکم، تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اپنی زبانیں موڑ توڑ کے باتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا وتیرہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما تھی، تو ان میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، وہی اپنا بگڑا ہوا لفظ کہ تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا علیک السلام ولعنت اللہ، کہ ہلاکت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ یہ جملہ بھی بڑھا دیا اس نے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ ایسا سخت
ایسی سخت بات نہ کرو. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا السلام علیکم. تو اس کے جواب میں نے یہ لفظ بڑھا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے جواب دیا تھا علیکم. بس تم نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، میں نے جواب میں کیا کہا؟ علیکم. کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہے. تو لیکن میں اپنی زبان کو ایسے سخت الفاظ سے گندا نہیں کرنا چاہتا. اور اسی موقع پر یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما دخل رفق فی شیء الا زانہ وما نزع عن شیء الا شانہ. کہ نرمی جو ہے، نرمی وہ جس چیز میں بھی داخل ہو جاتی ہے اسے زینت بخشتی ہے. نرمی جس چیز میں بھی داخل ہو جائے گی اسے زینت بخشے گی. وما نزع عن شیء الا شانہ، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جائے گی، سختی اس کے مقابلے میں لائی جائے گی تو وہ اس کو عیبدار بنا دے گی. تو اس واسطے میں اس طرح ان کی بےہودگی کا جواب اپنے الفاظ کو خراب کر کے، اپنی زبان کو گندا کر کے میں ان کا جواب نہیں دیتا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیتا ہوں علیکم. بس جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو، وہ جس چیز کی دعا تم مجھے دے رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہی ہو جائے. بس اب آگے لعنت اور سانہ یہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ ہیں سنتیں.